حضرت مریم علیہ السلام قرآن کے آئینے میں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ بی بی مریم پر ایک مرتبہ اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ ذرا قرآن کی آیتیں سن لیجیے۔ قرآن عظیم الشان میں ہے جس کی آیتیں پڑھ کر دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہ مریم کا کتاب میں تذکرہ کیجیے۔ آئیے بی بی مریم کا کردار قرآن کے آئینے میں دیکھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اپنے مکان کی سمت مشرق کی طرف کو گئی تھی، غسل کرنا چاہتی تھی۔ اس خلوت کے عالم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں سامنے آئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اب بی بی مریم آج کے دور کی کوئی بگڑی ہوئی عورت نہیں تھی کہ تنہائی میں غیر محرم کو دیکھ کر مسکراہٹوں سے استقبال کرتی۔ وہ تو شرم و حیا کی دیوی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے غیر محرم کو دیکھا تو تڑپ اٹھی، فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بی بی مریم تو ڈر گئی، لہٰذا انہوں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ستھرا نیک بیٹا دیا جائے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی۔ یہ بات تو پہلے سے بھی زیادہ اور مصیبت والی تھی کہ میں کنواری ہوں، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ چنانچہ بی بی مریم نے آگے سے جواب دیا میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں بدکار ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، یا تو بیٹا نکاح کے ذریعے ہوتا ہے یا گناہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو بی بی مریم نے کہا کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ جب ان کی اس بات کو فرشتے نے سنا تو کہا قال کذالک، اللہ کا فرشتہ بھی کذالک کی مہر لگاتا ہے۔ بی بی مریم تم اتنی پاک دامن ہو، تم جو بھی دعویٰ کر رہے ہو تم اپنے دعوے میں 100% سچی ہو۔ مریم کے کردار پر یہ قرآنی مہر قیامت تک سلامت رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے جو اتنی باحیا زندگی گزارنے والی ہو کہ فرشتے بھی ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے پھریں۔ سبحان اللہ۔ بی بی مریم نے جب یہ جواب دیا تو فرشتے نے کہا قال ربک هو علی ہین، اے بی بی مریم آپ کے پروردگار نے بیٹا دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے بیٹا نہیں دینا کہ آپ کو نظر و نیاز کی ضرورت پڑے، آپ کو تو پروردگار نے بیٹا دینا ہے۔ لہٰذا بی بی مریم کو آثار حمل محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، بڑی مغموم ہوئی، دل اداس ہے، میں کنواری ہوں، لوگوں میں میری عبادت کے چرچے ہیں، میں نے اپنی زندگی مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر کے عبادت میں گزاری ہے، اعتکاف میں اپنی جوانی گزاری۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کنواری حالت میں میرے یہاں بیٹا ہوا ہے تو پھر میری عزت کا کیا بنے گا؟ بی بی مریم کو ساری عمر کی کمائی ختم ہوتی نظر آئی۔ چنانچہ اس پریشانی میں بی بی مریم گھر سے نکلی اور گھر کے قریب تنہائی میں آ کر وہ ایک درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ گئی جس طرح کوئی ہارا ہوا جرنیل بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بہت غمزدہ تھی، دل میں دعائیں کر رہی تھی، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ پروردگار نے تسلی دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا بی بی مریم غم زدہ نہ ہو، جب تجھے وضع حمل کی تکلیف محسوس ہو اس کھجور کو ہلا دینا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، فکلی وشربی، یہ کھجوریں کھا لینا اور پانی پی لینا، اور اگر بیٹے کی ولادت ہو وقرری عینا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے لخت جگر کی جبین پر جمال نبوت کی کرنیں پھوٹتی دیکھ کر اس کو بوسے دینا، تمہیں تسلی مل جائے گی۔ اور اگر تم واپس قوم کی طرف جاؤ اور لوگ تم سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے تو جواب دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت کے روزے میں بولنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی، چنانچہ ان کی ماں نے بھی یہی دعا مانگی تھی انی نذرت لک ما فی بطنی، تو ماں نے اپنے وقت میں اللہ کی نظر مانی تھی، آج بیٹی نذرت للرحمن کہہ رہی ہے۔ معلوم ہوا جیسی مائیں ہوا کرتی ہے ایسی ہی بیٹی ہوا کرتی ہے۔
जब नेक माएँ हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटियों को भी पाक दामन जिंदगी अता करते हैं। फ़अतत बिहा कौमहू, तो बीवी मरियम अपने बेटे को लेकर जब कौम की तरफ आई तो कौम ने तानों के नश्तर लगाने शुरू कर दिए और कहने लगे, क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन इम्रिया, ए मरियम तू ये क्या अजीब चीज़ लेकर आ गई। या अख्ती हारून, ए हारून की बहन, ना तेरे अब्बा बुरे थे और न तुम्हारी माँ बदकार थी। तो कुरान मजीद की इस आयत से पता चला कि जब किसी औरत से कोई अखलाकी गलती हुई है तो भाई पर भी इल्ज़ाम आता है, माँ और बाप की भी बदनामी होती है। जवान बच्ची हरगिज़ ये ना समझे कि मेरी ज़ात का अमल है, वो ये समझ ले कि मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की इज़्ज़तें खाक में मिल जाएंगी। चुनांचे कुरान से गवाही मिल रही है जब कौम ने कहा, या उख्त हारून, ए हारून की बहन, वो मरियम का नाम भी नहीं ले सकते थे मगर उनको नश्तर लगा रहे हैं कि सोच तू बहन किसकी है, बेटी किसकी और किस बाप की लख्ते जिगर है। चुनांचे जब बीवी मरियम ने इल्ज़ाम तराशी के ताने सुने तो दिल पहले से ही दुखी था। उनको कहने लगी, फ़अशारत इलैहि, हाथ का इशारा बच्चे की तरफ कर दिया, गोया कहना चाहती है कि तुम मेरा सर मत खाओ, इसी बच्चे से पूछो कि ये कैसे हुआ। वो कहने लगे, जो छोटा बच्चा गोद में हो वो कैसे हम कलामी कर सकता है। इस वक्त परवरदिगार ने ज़ाब्ते को बदल दिया कि मेरे बंदे ईसा बच्चे गोद में बोला नहीं करते, मगर तेरी पाक दमन माँ पर इल्ज़ाम लग रहा है। मैं परवरदिगार ज़ाब्ते बदल रहा हूँ, आपको बोलना होगा। इसी बचपन में अपनी नबूवत का ऐलान करना होगा। चुनांचे बच्चा वकील सफाई बनता है और कहता है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का ख़ास बंदा हूँ। उसने मुझे किताब यानी इंजील दी और उसने मुझको नबी बनाया और मुझको बरकत वाला बनाया। मैं जहाँ कहीं भी हूँ और उसने मुझको नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूँगा, और मुझको मेरी वालदा का खिदमतगार बना दिया, और उसने मुझको सरकश बदबख्त नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखिए कि जब पाक लोगों पर इल्ज़ाम लगते हैं तो परवरदिगार उनकी तरफ से गवाहियाँ दिलवाने के लिए ज़ाब्तों को बदल कर रख देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी ज़िंदगी कितनी पसंद है। अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़त नसीब फरमाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।